مومن عاشق ہوتا ہے۔ عشق اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اصحاب ایمان کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور محبت میں شدت یہ عشق کی پہچان ہے۔ تو ہر صاحب ایمان عاشق خداوندی ضرور ہوتا ہے، بغیر عشق کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کتنا ہی بڑا عالم، عابد، عارف کیوں نہ بن جائے، اگر عاشق نہیں بنا تو پھر عالم، عارف، عابد بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور منصب عطا کیا تھا۔ صوفیاء لکھتے ہیں اس میں 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا، جس کی وجہ سے تینوں عین غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ابلیس بڑا عالم تھا، ابلیس بڑا عارف تھا، ابلیس بڑا عابد تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ عالم اتنا بڑا تھا کہ ہر چیز کے بارے میں اسے علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ملائک کی صف میں کھڑا کر کے ملائک کا سا علم عطا کیا تھا۔ عابد اتنا بڑا تھا کہ زمین کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کر چکا تھا۔ عارف اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج کا شناسا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مزاج کو جانتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ہتھیار چاہیے۔ مولانا رومی اپنے اشعار میں اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے طرح طرح کی چیزیں دکھائیں، اسے طرح طرح کے لذیذ کھانے دکھائے، کہنے لگا نہیں۔ اسے مال و دولت دکھائی، کہنے لگا نہیں۔ جب اسے عورت دکھائی تو ناچنے لگا، ہاں یہ میرا ہتھیار ہوگا اور قیامت تک میں اس ہتھیار کا استعمال کروں گا۔ اور اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے اللہ کو چیلنج کرنے لگا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ، کہ وہ جو خالص تیرے بندے ہیں، جو خالص تیری عبادت کرنے والے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ابلیس دیکھیے، عالم بھی بہت بڑا ہے، عابد بھی بہت بڑا ہے، عارف بھی بہت بڑا ہے، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں اسے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو وہ حکم سجدہ ابلیس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ کے سامنے دلیلیں رکھی، اللہ کے سامنے توجیحات پیش کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے تخلیق کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اب آگ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوپر سے بھی پھینکا جائے تو وہ نیچے ہی آتی ہے۔ تو آدم مٹی کا تخلیق شدہ ہے، اس کی خاصیت، اس کی پہچان نیچے ہونا ہے، اور میں آگ کا تخلیق کیا ہوا ہوں، میری خاصیت، میری پہچان بلندی ہے، تو میں بلند ہوں، آدم مجھ سے کم تر ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو یہ اللہ کے سامنے جب دلیلیں دینے لگا، اللہ کے سامنے جب توجیحات پیش کرنے لگا، تعویلیں کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اگر وہ عاشق ہوتا، اللہ تعالیٰ کا جہاں وہ عابد تھا، عارف تھا، عالم تھا، وہیں پر عاشق ہوتا تو یہ دلیلیں پیش نہ کرتا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو اللہ کے سامنے سر بتسلیم خم کر لیتا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آدم کو سجدہ کر لیتا۔ تو عزیزان ایمان، عشق یہ ایمان کی پہچان ہے، عشق
یہ وہ طاقت ہے جو دلائل سے بالا تر ہو کر کے جھکنے کا درس دیتی ہے۔ کتنے ہی عاشق ہیں، دیکھ لیجئے کوئی عاشق بھی عشق میں دلیل پیش نہیں کرتا، جہاں عشق میں دلیل پیش کی جائے وہاں عشق نہیں ہوا کرتا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق نصیب فرمائے۔